وحی جس پر وحی اترے گی، یہ وحی الہی کا تعلق عام انسان کو عام نہیں بلکہ نبی بنا دیتا ہے، رسول بنا دیتا ہے، افضل الانبیاء بنا دیتا ہے، سید البشر بنا دیتا ہے۔ اب یہ وحی کیا ہے؟ یہ وحی کیا چیز ہے جس نے ایک مٹی سے پیدا ہونے والے انسان کو کائنات کا سردار بنا دیا، افضل الانبیاء والبشر بنا دیا، سید الانبیاء والرسل بنا دیا؟ سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسری چیز، اللہ نے قرآن میں ایک آیت اور اتاری، سورہ مائدہ کی آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ کیا ترجمہ اس آیت مبارکہ کا؟ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے۔ نور کا اردو میں ترجمہ روشنی، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے اندھیرا، جس کو عربی میں ظلمت کہا جاتا ہے۔ نور کا پیدا کرنے والا اللہ، ظلمتوں کا پیدا کرنے والا اللہ۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اندھیریوں کو بنایا، روشنیوں کو بنایا۔ تو اس آیت کا کیا ترجمہ؟ قد جاءکم من اللہ نور، کیا ترجمہ؟ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، واضح کتاب آئی ہے۔ ایک اور آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، سورہ احزاب کی آیت، اے نبی ہم نے آپ کو کیسا بنا کر بھیجا؟ شاہدن، گواہ بنا کر بھیجا، مبشرن، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، نذیرن، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، سراجا منیرا، سراج کا ترجمہ سورج، منیرا کا ترجمہ چمکانے والا، روشن کرنے والا، نور کو پھیلانے والا، سراجا منیرا، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج بنا کر بھیجا۔ اب دونوں آیتوں کو ملا لیجئے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی سورہ نور کی، قد جاءکم من اللہ نور، سورہ مائدہ کی آیت، اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مراد ہے، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا، یعنی کون آئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورہ احزاب کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ اے نبی ہم نے آپ کو سراجم منیرا بنا کر بھیجا۔ یہ دو آیتیں۔ تیسری طرف میں نے آپ کو وہ آیتیں پڑھ کے سنائیں جس میں اللہ نے اعلان کروایا، اے نبی ان کو بتا دو میں انسان ہوں۔ اب دونوں آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ آسان ترین مطلب ہے، کوئی زیادہ الجھنے کی اور بہت زیادہ پیچیدہ مشکلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جسم کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، اپنے مادے کے اعتبار سے آپ انسان تھے۔ جسم آپ کا انسانوں والا، پیدائش کا طریقہ آپ کا انسانوں والا، مادہ وہی جس مادے سے باقی انسان پیدا ہوئے۔ اور اس میں نعوذ باللہ میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں، میرے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں، میرے نبی کی شان میں کوئی توہین نہیں، بلکہ نبی کی شان بلند اسی وقت ہوگی جب آپ نبی کو جسم کے اعتبار سے انسان اور روح اور قلب کے اعتبار سے آپ نور تسلیم کریں گے، تبھی نبی کے فضائل بڑھیں گے، تبھی نبی کے فضائل بلند ہوں گے۔ تو جہاں بشریت کا اعلان ہے وہاں جسمانی اعتبار سے کہ جسم نبیوں والا، جسم انسانوں والا،
جتنے جسمانی تقاضے انسانوں کے وہ صرف اس نبی کے نہیں بلکہ آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انسان اللہ نے جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے وہ انسانوں میں سے ہی تھے، کوئی فرشتہ کبھی نبی بن کر نہیں آیا۔ سورہ یاسین میں جو قصہ اللہ نے 3 پیغمبروں کا بیان کیا، ان کے نہ ماننے والوں نے بھی یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ما انزل الرحمن من شیء، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر کوئی چیز اتاری تو ہم انکار کرتے ہیں، اللہ نے تم پر کوئی چیز نہیں اتاری، تم جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ان پیغمبروں نے کیا کہا تھا؟ بے شک ہم تمہاری طرح کے انسان لیکن ہیں ہم پیغمبر۔ بشریت اور رسالت ان دونوں میں کوئی منافات اور تضاد نہیں ہے۔ www.darsequran.com